بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داتا صاحب کی زندگی کا بہت پیارا واقعہ۔ ایک بار داتا صاحب دریائے راوی سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 2-3 مرید بھی تھے۔ آپ کشتی میں تھے۔ 5-6 نوجوان آپ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ داتا صاحب نے سر سے کپڑا اتارا، ٹوپی اتاری تو ان نوجوانوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بابا جی گنجے ہیں۔ پہلے تو وہ مذاق کر رہے تھے، پھر وہ لوگ کھجور کھا رہے تھے تو اس کی گٹھلی بھی داتا صاحب کو مارنے لگے۔ جب وہ مار رہے تھے تو مرید کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے کپڑا مزید ہٹا لیا اور ان کی طرف سر کر کے کہنے لگے کہ لو اور مارو۔ وہ نوجوان مذاق کرتے ہوئے گزر گئے۔ مریدوں کو بہت جلال آیا۔ ایک مرید نے کہا کہ حضور، میں نے کبھی کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا، پر آج میرا مطالبہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ راوی میں ڈوب کر مر جائیں۔ داتا صاحب نے کہا کہ میرا کیا بگاڑا ہے انہوں نے، وہ ہنس کے چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں وہ، ابھی ان کی عمر ہی نہیں ہے۔ لیکن ان مرید نے کہا کہ نہیں حضور، میرا مطالبہ ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ ڈوب جائیں۔ داتا صاحب نے پھر فرمایا کہ نہیں، جانے دو، بچے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ان مرید نے اصرار کیا تو سید زادے داتا علی حجویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل گیا۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، چڑھتی جوانیاں ہیں، اتنے پیارے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے انہیں یہاں ہنستا ہوا رکھا ہے تو تو قیامت میں بھی انہیں ہنستا ہوا رکھنا۔ اللہ، وہاں بھی انہیں شرمندہ نہیں کرنا، انہیں خوش رکھنا۔ جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگے اور کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ تم نے میرے نبی پاک کا وہ احد کے دن والا فرمان نہیں پڑھا کہ جب کافروں نے پتھر مارے، دانت مبارک شہید کیے اور خون بہنے لگا تو صحابہ نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں کہ یہ غرق ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ داتا صاحب فرمانے لگے کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہ چلوں؟ دعا مانگی ہی تھی داتا صاحب نے کہ اللہ انہیں ہنستا ہی رکھے، تو وہ نوجوان کشتی موڑ کر واپس آئے۔ داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی اترے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضور پتہ نہیں کیا ہوا کہ آگے جا کر خیال آیا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے۔ حضور آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں توبہ کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں۔ داتا صاحب فرمانے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم روز میرے پاس پڑھنے آنا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ حضور ہم آپ کے پاس پڑھنے آئیں گے، اور وہ نوجوان روزانہ داتا صاحب کے پاس پڑھنے آنے لگے اور داتا صاحب نے ان ساروں کے سارے بچوں کو دین کا عالم اور مبلغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کرا رہنما۔ سبحان اللہ۔